مفتی پراپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا حل لکھتا ہے, ریسرچ کا کام کرتا ہے, کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو, مضبوط رہے, پھر وہ مفتی بنتا ہے. اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ, کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی پراپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا فارغ, ہر وقت فارغ بیٹھتا رہو. کوئی پراپر ڈاکٹر مجھے ایسا بتاؤ جو سارا دن جن چڑیل بھوت بھگاتا ہو لوگوں کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ڈاکٹر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے. بھئی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا. تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا, کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا. اس کے پاس پراپر کام بہت, انجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرتا. تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو, جو شرعی مسائل ہے. جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے, علماء سے رابطہ کرے. یہ اتنا بڑا مسئلہ, وہ عامل کیسے بن گیا؟ عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے. تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا, جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے, لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے, کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اعمال بتائے ہیں, تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی؟ تو رقیہ تو کر لو نا, اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس خاتون سے کہا, بیچاری بہت پریشان, یہ ہو گیا. اور پاکستان میں ہوا, کینیڈا میں نہیں ہوا. آپ دیکھ لو, کینیڈا میں جنات نہیں ہے, نہ امریکہ میں اتنے, سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں. قطر, کویت, ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ. کہ ہم جو ہے نا, میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی اعظم سے میری ملاقات تھی. مسقط کے مفتی اعظم سے ان کو بتایا کہ بھئی جامعۃ الرشید کے ہیں, وہ بڑے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا اکرام کیا انہوں نے. ہمیں 2 منٹ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا. اب مسقط کا مفتی اعظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کیا, وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے. اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے ظہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی, الحمدللہ ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی. میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے میزبان تھے. ظہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں. ظہر کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. اب ہم جانے لگے ہیں تو 2 بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے, عربی تھے, کویت سے آئے تھے. بن بلائے نا, وہ ان کو کہ بھی ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں. نہیں جی ہمیں بہت ضروری کام ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا چلو آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, کھانا کھا لو آ کے ہمارے ساتھ, کھانے کا ٹائم ہے. تو انہوں نے اکرام کیا. یہ دونوں عربی, ان کو اردو نہیں آتی تھی, اور عربی میں لگے ہوئے ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ یہ کمبخت عامل ہیں. وہاں کے مفتی اعظم سے پرمیشن لینے آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی, جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کے کھولنے کی ہمیں مسقط میں اجازت دے دیں آپ. سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا, وہ یہ پی گئے. اب ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہے, اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں. اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آیا ہوا ہے ملنے کے لیے, اس کو بات کرنے دو. نہ نہ نہ, پہلے جا کے انہوں نے مفتی اعظم کو مکھن لگایا ہے. یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک, آپ اتنے بڑے, آپ اتنے وہ, ایسے ٹائٹ آدمی وہ اس مکھن گیری میں نہیں آیا. مکھن او میں, اور ہم شرعی طریقے سے رقیہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرمیشن چاہیے. ہم یہاں تاکہ اس میں اچھا ان کا سب کا ہوتا ہے جعلی لوگوں سے. دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے, 2 نمبر لوگ اس کام میں بہت گھسے ہوئے ہیں. یہ ان کو سمجھا رہے ہیں نا مفتی اعظم, 2 نمبر لوگ, ورنہ 2 نمبر لوگ ہیں.
پورا نچوڑ لیا, انہوں نے کھانا کھلایا, اس کے بعد بولا پتلی گلی سے چلو نکلو. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ یہاں گورنمنٹ ان چیزوں کو پنپنے نہیں دیتی, ورنہ اور مسقط میں آپ کو ایک بھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے گا. لیکن جو عامل جس علاقے میں جائے گا نا, جن اتارنے والا, وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چڑیلیں لے کے جاتا ہے وہ. میں نے کہا اگر یہ مفتی, اچھا میرا تو سارا وقت وہ پی گیا نا, اور پھر آگے آگے گھسا جا رہا ہے. وہ کھانا جب ہم نے کھایا تو وہ مفتی اعظم نے کہا کہ مجھے کہا کہ دعا کرا دیں آپ. تو میں نے کہا آپ بڑے ہیں, آپ کرائیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی, وہ شروع ہو گیا میں کراتا ہوں, کیونکہ اپنی تصویریں کھینچ رہا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سیلفیاں بھی ہو رہی ہیں, اور پھر دنیا کو دکھائے گا کویت جا کر یا پاکستان آ کر کہ مفتی اعظم کے مجلس میں دعا کس نے کروائی, وہ اپنے بارے میں نے کروائی. تو ان چیزوں کو کیا کرائے گا یہ کیش, کہ یار وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دو زانوں اور کھانا بھی کھلا رہا ہے, اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں, تو میں کیسے جن نہیں بھگا سکتا. تو لوگ ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں متاثر, یار یہ تو بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے بھائی, ہم نے ایک تصویر نہیں لی. جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کھانے پہ ٹھیک ہے, اور وہ تصویریں بھی, اور پھر دعا کراتے ہوئے رو رہا ہے. کھانے کے بعد دعا میں تو ویسے بھی رونا دھونا اچھا, ہم کو میت تھوڑی ہے, کوئی جنازہ تھوڑی پڑا بھائی, تھوڑی سی دعا کا مطلب یہ تھا بھائی اللہ برکت دے اہل خانہ کو رزق میں, بس یہی ہوتا ہے نا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, وہ کرا رہا ہے, اتنے ہاتھ یوں کر لیا ایسے, فل شو بازی. تو ہم بھی ہم اتنا ٹائم ہو چکا تھا, 1.5-2 گھنٹے وہ پی گیا. ہم نے کہا جی السلام علیکم, جا رہے ہیں ہم, تو کیا بات کرے آدمی بیٹھ کے. تو میں نے کہا یار یہ بھی, ہاں. اور آپ کے جو پاکستانی عامل ہیں یہ بڑے بہت آگے ہیں بھائی, یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں. یہ جا رہے ہیں سعودی عربوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کویت جا رہے ہیں وہاں بیوقوف بنا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کویت میں ایک صاحب 15 سال شارجہ میں رہ کر آئے, کہہ رہے ہیں میں نے پورے پٹھان تھے ہمارے دوست, کہہ رہے ہیں 15 سال میں ایک جن بھوت کا کیس نہیں دیکھا. کہہ رہا ادھر آیا ہوں تو ادھر ہر دوسرے آدمی پہ بھوت چڑھا ہوا ہے, ہر گھر سے تعویذ نکل رہے ہیں. وہ اس پہ جن آیا ہوا ہے, وہ ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے, وہ فلانی نے ڈمکانے پہ کرایا ہوا ہے.